अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और आज है माह रमज़ान का दूसरा रोज़, यानी कि अब से बाकायदा तौर पर हम दूसरे रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए और जो कोई भी इस रमज़ान में खुदा को सदा लगाए वो ज़रूर कबूल हो। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब तस्लीम अहमद साबरी साहब। आपका रोज़ा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाए रमज़ान, ये सहर का प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आए हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उलमाए किराम, सना खानान रसूल और कारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जी, किबला मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। किबला डॉक्टर अमानत रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किबला अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सना खानान रसूल तशरीफ़ फरमा है गुलाम फरीद चिश्ती साहब और हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब। कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत के लिए अपने मनसब पर जलवा फरमा हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाह, आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
تعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیات 152 سے 157 کی تلاوت کا آپ نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے: تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں شعور نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھرنا ہے. کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین کرام، یہ تو آیات کا ترجمہ. اور آج کی حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیز مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، یہاں تک کہ جو اس وقت آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں خرچ کر دیں، اب میرے پاس کچھ مال نہیں رہا. میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا. تم میں سے جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور جو شخص استغنا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز تمہیں نہیں دی گئی ہے. ناظرین کرام، یہی ہمارا ٹاپک ہے، صبر اور استقامت. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. صبر کیسے کیا جائے؟ صبر سے مراد کیا ہے؟ کن حالات میں صبر کرنا؟ کس کا صبر کرنا؟ کس چیز پر صبر کرنا؟ کس کے مقابلے میں صبر کرنا؟ جس کی اتنی شان بتائی جا رہی ہے، جس کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ٹالتا نہیں ہے. اور روزہ تو ہے ہی صبر کا نام. تو صبر کتنی اقسام کا ہے، یہ آج کی گفتگو ہوگی. یہ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے اور جس پر بہت دلچسپ گفتگو ہوگی. مفتی صاحب، صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کریم کا جو ثمر ہے وہ صبر کی صورت میں مسلمان کو ملتا ہے. ٹھیک. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صبر کا معنی ہے روکنا، اپنے نفس کو نیکی پر روکنا، گناہ سے روکنا، اور مصیبت کے وقت شکوے سے روکنا. یہ صبر ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ کرتے چلے جائیں، اس کو چھوڑے نہ. تو یہ بھی صبر ہے کہ نفس تو چاہے گا کہ آپ نیک عمل نہ کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس طرح خطاؤں کی طرف نفس بڑھاتا ہے تو آپ اس کو روک لیتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کرنا. یہ خوبصورت صبر ہے. اور جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، دراصل یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہ نشیب و فراز کا معنی ہے. یہ دنیا اس کا لمحہ لمحہ بدلتا رہتا ہے. کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی مال بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی شفا ملتی ہے. تو مسلمان کو یہ صبر کی صورت میں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مصیبتیں جو ہیں وہ بندے کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، اس کا علاج کس میں ہے؟ تو فرمایا صبر کی دوا لے لو تو یہ مصیبتیں جو ہے نا وہ دفع ہو جائیں گی. تو انہوں نے بڑا خوبصورت آگے سے سوال کیا، کہا کہ حضرت صبر کڑوا بہت ہے، کڑوا بہت ہے، کیسے لیں کہ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ہیچ نظر آئیں؟
کہا کہ جب تم شوق اور ذوق کا پانی ملا لو گے تو یہ میٹھا ہو جائے گا. صحیح. یعنی تمہیں رب تبارک و تعالی سے ملنے کا جنت کے اندر شوق ہو اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذوق ہو تو پھر صبر میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے. صحیح. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ دین کے اندر اس کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی مثال. یعنی جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کا دین محفوظ نہیں رہتا. صحیح. اور جیسے جیسے بندہ صبر کرتا چلا جاتا ہے اس کا دین بھی محفوظ ہوتا ہے, اس کی دنیا بھی محفوظ ہو جاتی ہے. صحیح. بہت سارے معاملات میں صبر نہ کر کے بندہ اجڑ جاتا ہے. اگر چاہتا ہے کہ وہ آباد و شاد رہے تو وہ لمحہ لمحہ صبر کرنا سیکھے. سبحان اللہ. کس مقام پر کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ آپ سب کچھ سہے جا رہے ہیں, اس کو صبر کے کھاتے میں گن رہے ہیں. کس مقام پر صبر کرنا وہ صبر کہلائے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں. ایک تو اللہ نے عقل انسان کو دی ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنا دین دیا ہے انسان کو. یعنی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت ہمیں ملی وہ دین ہے. یہ دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں. ان دونوں کا پابند ہو جانا در حقیقت یہ صبر ہے. ٹھیک. یعنی عقل کو اپنی نفسانی خواہشات پہ غالب رکھنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دین کا پابند کر دینا, یہ در حقیقت اس کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ہم بعض اوقات جب گفتگو کرتے ہیں ان موضوعات پر اور جو مثالیں ہم پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بشری تقاضوں سے شاید باہر چلے گئے تھے. جی, کچھ ما فوق الفطرت لوگ تھے. تو ایسا نہیں ہوتا. بحیثیت بشر کے, بحیثیت انسان کے تکلیف سب کو محسوس ہوتی ہے اور اسی تکلیف پر ہی اجر کا معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اگر سورۃ البقرہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو پس منظر ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگی حالات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ سے ہی کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو یہ ضرور آزمانا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی یا یہ بتایا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ صبر سے اور نماز سے وہ مدد لیتے ہیں. یعنی دلوں کی تسکین اور اطمینان جب بہت بڑا پہاڑ انسان پر آ کر گرتا ہے, یعنی گھر کے بچے شہید ہو جاتے ہیں, شوہر شہید ہو جاتا ہے, باپ شہید ہو جاتا ہے اور گھر ویران ہو جاتے ہیں, یعنی بڑی بڑی تعداد غزوہ احد میں آپ دیکھ لیجئے 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو قرآن پاک پھر اس بات کی تعلیم دیتا ہے. دکھ اپنی جگہ پر سب کو محسوس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکھ سے باہر چلا جاتا ہے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے خدا کے احکام کی پابندی کرنا اور اپنے آپ کو شرعی حدود میں رکھنا, یہ اصل میں اللہ والوں کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. صحیح. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں, ایک تو صبر ہے نا کسی چیز پر, میں ابھی فی الحال اسی پر رہتا ہوں, ہم یہ گفتگو کریں گے, یہ بحث کریں گے کہ کس مقام پر صبر نہ کرنا, آواز اٹھانا, ریئیکٹ کرنا, یہ زیادہ افضل ہوگا. لیکن جس طرح اب روزے کی کیفیت ہے اس پر صبر کرنا, اس کا اجر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و خیر ناصر معین. خود روزے کا دوسرا نام صبر بھی ہے. جی ہاں. اور مستعینوا بالصبر والصلاۃ, یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے, وہ صبر سے مراد روزہ ہے, یعنی روزہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے کہ خدا جو ہے وہ نماز سے پہلے اس منزل پہ روزے کا ذکر فرما رہا ہے. پر خدا نے انسان کو بہت سی قوت سے نوازا ہے, بہت سی قوتیں انسان کے اندر موجود ہیں اور ان قوت کو اعتدال میں رکھنا ہی صبر ہے. ان ساری جتنی بھی قوت ہیں وہ انسان کے اگر اعتدال سے بڑھ جائیں تو انسان کے نقصان دہ ہے. اسی میں غصہ جو ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا, اس کو اعتدال میں رکھنا, یہ غصہ بھی نعمت خداوند ہے, غیرت بھی نعمت خداوند ہے. مصیبت کے اوپر آواز بلند کرنا, یہ انسان کے اندر
ایک قوت موجود ہے، اس قوت کے اوپر بھی اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا، اور اسی طرح مطلب انسان کے اندر ایک جاذبہ ہے اور ایک دافعہ ہے، جاذبہ اور دافعہ دونوں کو اعتدال میں رکھنا، دونوں پہ صبر ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کے لیے عافیت ہونا یہ بھی منزل صبر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی تمام قوا پہ کنٹرول کرنا اور ان کو حد اعتدال میں رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ فطرت کے تقاضوں سے انسان کو ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے بہت سی احادیث صبر کے عنوان پہ وارد ہیں، اور انسان جو صابر ہوتا ہے، آپ تو خود صابری ہیں، جی ہمارا جو میں تو صبر کر رہا ہوں۔ ہاں جی، جو صابر ہوتا ہے اس کے لیے تو اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو کہ خود خدا ان کے صف میں آتا ہے، فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح، سب اعزاز خداوند ہے۔ جی میں چاہتا ہوں ہم اس پر زیادہ بات کریں، مطلب ایک شخص ہے جو جس کا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، ایک آپ سے بڑا ہے، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کا جواب وہاں کے صبر کی کیفیت، اور ایک ہے کہ جو آپ کا ماتحت ہے یا آپ سے کمزور ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ زیادتی کر رہا ہے، اس پر صبر کرنا، دونوں کی کیفیات ایک جیسی فرق ہے؟ دیکھیے جو بالا تر ہے، طاقت میں زیادہ ہے، قرآن پاک نے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ جو ظلم ہے اس پر آواز بلند کرنا اور اس پہ بات کرنا، سختی سے بات کر لے انسان یا سمجھانے کے انداز میں بات کر لے یا احتجاج آپ کہہ لیجئے، تو وہاں پر تو اللہ بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ویسے بلند آواز کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اچھا، لیکن ظلم پہ آواز کو بلند کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے، استثناء دی ہے۔ دیکھیے دنیا میں ظلم اگر ہوتا ہے، آپ اس پر آواز بھی بلند نہ کریں تو پھر آپ کی غیرت اور آپ کا ایمان اور آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق، اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جو بالا تر ہے، جو ظالم ہے، جابر ہے، تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، ہمارے اسلاف نے بھی یہی کردار ادا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، اور بڑے ائمہ کی تاریخ ہمارے حضرت سامنے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، یعنی معاملہ یہ ہے نا کہ آواز بلند کرنا یہ ذمہ داری ہے پھر ان لوگوں کی جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، محدثین ہیں، اور جو نامور لوگ ہیں اپنے معاشرے کے بڑے نام، تو ان کو چاہیے کہ جہاں پر ظلم ہو وہ اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں۔ اچھا، سب سے بڑا امتحان جو ان سے انسان کا ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہاں کیا سلوک روا رکھنا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وقت ہے تو ایک میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر آ کر مزید آپ سے رہنمائی لیں، تینوں احباب سے، اور نعت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے غلام فرید چشتی جی، بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے
छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म कि मैं आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे मुझ खता का छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म वाह वाह वाह। कि मैं फिर आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने मदीने में रहे जी वेलकम बैक। तो सदाए रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे सब्र व इस्तकामत के हवाले से। हमारे उलमा ने बहुत प्यारे अंदाज में उन मामलात पर रोशनी डाली कि किस तरह से दीन इस्लाम हमें सब्र व इस्तकामत के हवाले से आगे बढ़ने के हवाले से मदद फराहम करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर अगर कोई काम करना चाहते हैं और अगर उसमें कोई मुश्किल हमें दरपेश है तो सब्र से काम लेने वाले लोग मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि मुश्किलात से गुजरकर ही हम आसानियों की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, जब हम लोग रोज़े की बात करते हैं तो रोज़े के बारे में कहा यह जाता है कि रोज़ा नाम ही सब्र का है। खुदा ताला हमें 30 दिन फ्राहम करता है कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम सब्र करें और कहीं ना किसी न किसी हद तक हम उस चीज़ को अचीव कर भी रहे होते हैं। लेकिन रोज़े की हालत में रहने के बावजूद आपने अक्सर देखा होगा, अफ्तारी अगर करीब है और कोई रोड पर जा रहा है, हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं हम लोग, या किसी ने अगर पहले रास्ता नहीं दिया तब भी हम गालम गलोच की तरफ बढ़ जाते हैं। उस वक्त हम लोग रोज़े का एहतराम भी नहीं करते, जबकि सामने वाला फ़र्द खुद शर्मसार हो जाता है और कहता है कि अगर इसने अपने रोज़े का एहतराम नहीं किया तो चलो मैं कर लेता हूँ। दरअसल मामला ये है कि फितरी तौर पे इंसान जल्दबाज और जज्बाती है, और सब्र ही वो दौलत है जो इसमें तहम्मुल पैदा करती है। और जब तक इंसान जज्बाती रहता है, जल्दबाज रहता है, वो नुकसान उठाता है। इसीलिए तो हज़रत शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सब्र वो सवारी है जिसको ठोकर नहीं लगती। अल्लाह। यानी बेसब्रे लोग अमूमन ठोकर खाते हैं, अपनी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर ठोकर खाते हैं, अपने जो बिज़नेस के मामलात में ठोकर खाते हैं। इसी तरह इज़्दवाजी ज़िंदगी के अंदर बेसब्रे लोग इतनी ठोकरें खाते हैं कि वो पछताते रहते हैं, तलाक दे दी, फिर मौलाना के पास जाते हैं कि हमें तो बहुत गुस्सा आ गया था, लड़ाई बहुत हो गई थी, गालम गलोच पे बात आ गई थी, हमने तलाक दे दी, अब हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। अगर हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना लें और जब गुस्सा आए उस टाइम थोड़ा सा सब्र कर लें, ठहर जाएं, बातों को जो है ना वो जांच लें, माप लें, तो फिर वो सारे रास्ते निकल आएंगे। जैसे साबरी साहब फरमा रहे थे, कहाँ सब्र करना है, कहाँ सब्र नहीं करना है। जहां पर हमारी ज़ात इन्वॉल्व हो और हमारी ज़ात को ज़िच पहुंच रही हो, तकलीफ पहुंच रही हो, तो वहाँ बेहतरीन रास्ता है कि हम खामोश हो जाएं और सब्र करें। और जहां पर मुआशरती ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही हो जुल्म की वजह से, तो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करके सब्र
صبر کریں، وہ بھی صبر ہے. یعنی جب آپ آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تو اور اس کے خمیازے کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے، یہ اس صبر کے لیے بھی. یہ بڑا صبر ہے. یعنی چھوٹے صبر سے آپ اپنے آپ کو جب بڑے صبر کی طرف منتقل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت بڑا جذبہ اور ہمت چاہیے. اور آج جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ صبر روزے کی حالت میں بھی لوگ نہیں کرتے ہیں. مقصد ہارن بجا دیا، تکلیف دے دی، تو روزہ تو ہمیں سکھا رہا تھا کہ ہم اگلے کی تکلیف کو جو ہے نا وہ برداشت کریں اور خود سے دوسرے کو تکلیف نہ دیں. تو حسن یہی ہے روزے کا کہ ہم قدم قدم پر صبر کریں تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہو جائے. لیکن وہ یہ چیز، یہ کیفیت زیادہ روزے میں ہی ہمیں نظر آتی ہے. یعنی ہم کھانے پینے پر تو صبر کیے ہوئے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا وہ تو ہم جس سے روزے پر، لیکن غصہ کرنے میں وہ روزے میں زیادہ کہ جی میرا روزہ ہے. یہ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو کیسے، یہ مطلب من حیث القوم ہمارے اندر آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہ ایک جاپانی خاتون کی بات یہ نقل کی جاتی ہے. جی ہاں، کہ بابا جی اشفاق احمد میں لکھا ہے. اچھا، وہ پاکستانی کسی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم صبر کرتے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے تو مزے ہیں، ہمیں تو پورا سال مطلب جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، یہ اشفاق سچ احمد نے بولنا لکھا ہوتا ہے. ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں نا روزے اور صبر پر، تو اس سے جو امیج بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ شاید اس کی ہمیں ضرورت رمضان میں ہی ہے کیونکہ ہم روزے سے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جیسے میں پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے بات بیان کر رہا تھا، تو میں اسی سے ہی اس کو ریلیٹ کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو کہا کہ آج تو اپنے غلام کو اتنا مار کہ جتنی تو مار کل قیامت کے دن اپنے آقا کی سہ سکے، اپنے رب کی سہ سکے. اللہ. حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ناپسندیدگی پر آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے. آپ اس پر سب عمل کر کے دیکھ لیں جو دیکھنے والے ہیں، سن رہے ہیں اس وقت میری بات کو، کہ کہیں پر بھی ناپسندیدگی ہے، کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے یا کوئی سامنے سے ریئیکشن ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں. بس اتنی سی بات ہے، اس منہ کو بند کر لیں جی ہاں، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہی تو مشکل ہے رسول اللہ ڈاکٹر صلی صاحب، اللہ کیا علیہ کریں، وسلم. یہی تو مشکل ہے. تو اس کے لیے دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ جیسے رمضان کو ہم کہتے ہیں یہ تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے. میں اس کا حل ایک میری سمجھ میں مجھے آتا ہے جو میں نے خود اپنی اس زندگی تک میں نے سیکھا، وہ یہ کہ اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، اہل علم کی، اللہ والوں کی، نیک بندوں کی جو بااخلاق ہیں، با کردار ہیں، کہ جن کے پاس بیٹھ کر آپ کچھ سیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. بہت اچھی بات. ہمیں اپنی جو صحبت ہے نا، اپنی کمپنی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہم اصل میں بیٹھتے ایسے لوگوں میں ہیں کہ جو ہمیں دین سے بھی دور کرتے ہیں، اخلاق سے بھی دور کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں آگ کو بھرتے ہیں، جی ہاں، آتش کو. اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہوں، اچھے مزاج کے ہوں، تو میرے خیال اس کا رنگ خود بخود ہم پر چڑھنا شروع ہو جائے. صحیح. انسانی رویوں میں بھی تبدیلی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، صبر اور حسین، یہ تو ایک استعارہ ہے نا. یعنی حسین کو صبر کہہ دیا جائے تو بھی بات پوری ہو جائے گی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے نے جو صبر کی انتہا کر دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر بن کر، اس صبر کا مظہر بن کر، وہ تو کمال ہے. جی ہاں، بے شک حسین علیہ السلام چونکہ قرآن ناطق ہیں، فرزند پیمبر ہیں اور لابدان پیمبر، ان کی وجود کی نشو و نما کا سامان ہے، تو اس لیے ان کے پورے وجود سے قرآن ہی نظر آتا ہے اور ذات مصطفیٰ ہی نظر آتی ہے. الحسین منی و انا من الحسین. اور یہی سبب ہے کہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ثابت کیا ہے. واہ. اور بتایا کہ صبر کی کس انتہا پہ حسین کیا ہے. بات. اور ایک طرف سے اشقیاء ہیں اور ستم ہے اور ظلم ہے، اور ایک طرف امام حسین ہے کہ استقامت کا ایک پہاڑ ہے، واہ. صبر کی انتہا ہے. سبحان بہرحال انسان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبر کو سمجھنے میں کوتاہی برتتا ہے کہ شاید یہ صبر ہے یا یہ صبر ہے. بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا کوئی قضیہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے آنکھوں فوتگی ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بس اب گریہ نہ کرو، صبر کرو. صبر، شاید اس کا یہ صبر یوں کہنا میرے خیال میں
بعض منزل پہ رونا بھی صبر ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں. اور قرآن کا فَصَبْرُهُ جمیل، ان کا صبر جو تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا، یعنی وہ رونا بھی ایک منظر پہ صبر ہے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کے فرزند کا جب انتقال ہو گیا ابراہیم کا بچپن میں 2 سال کے سن میں، تو حضرت ابراہیم کو یہ جنازے کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے جب حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، تو ایک صحابی سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صبر کیجئے، آپ ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور خود رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ بندہ خدا، یہ میرے وجود کے اندر بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، دل جو ہے جس طرح عام انسان کو گزن پہنچتی ہے تکلیف، ہمیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ جو آنسو ہیں یہ شفقت پدری ہے یقینا، اور یہ صبر کی انتہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا تو بابا جی اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ تکلیف کا جو احساس ہے نا وہ صبر کی اہمیت کو اور اس کے اجر کو بڑھاتا ہے. یعنی کوئی شخص ہے کہ جس کی بہت بڑی گاڑی کا ٹائر کہیں راستے میں پنکچر ہو جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہے ممکن ہے اس سے زیادہ تکلیف ایک باپ کو کہ اس کے بچوں نے فاقے کے ساتھ رات کاٹی ہے، شاید تکلیف کا احساس وہ اتنا نہ کر رہا ہو. بڑی تکلیف پر بھی، بڑی تکلیف پر ٹائر کا پنکچر ہو جانا کیا چیز ہے. ایک طرف ساری رات اگر اولاد فاقے میں کاٹ دیتی ہے تو پھر صبر کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی تکلیف کا احساس، اس تکلیف پر صبر کرنا یہ اجر کا باعث ہے. تو کیا صبر کی کیفیات ہوتی ہیں اور ان کیفیات پر کیسا کیسا اجر ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے رہنمائی لیں گے. حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں. ضرور کہنا چاہیے مجھے غلام فرید چشتی نے، اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام، بہت خوبصورت پڑھا. بسم اللہ، کلام سے بسم اللہ. چند اشعار. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। बहुत खूब। कलाम आला हज़रत के साथ हम वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे के बाद लौटते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद गुफ्तगू भी होगी, नातें भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और सदाए रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें ना सिर्फ सुनहरी बात होगी बल्कि एक खूबसूरत मस्जिद का अहवाल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मेरी मस्जिद के सेगमेंट की तरफ। और आज हम जिस तरफ आपको लेकर जा रहे हैं वो है जामे मस्जिद मदीना ननकाना साहिब। जब हम लोग इस मस्जिद के हवाले से बात करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि ये मस्जिद दिखती कैसी है, ये कहाँ पर वाक़े है, और इस मस्जिद का जो शाहकार है वो कैसा है, इसके खदोखाल कैसे हैं। ये मस्जिद गुरुद्वारा जन्म स्थान से तकरीबन 200 फुट के फासले पर मौजूद है। पता है ये भी जाता है कि मस्जिद का 160 फीट बुलंद मीनार, जिस पर खालिस स्टील से बना तकरीबन 1 टन वजनी चांद, जिस पर महर नबूवत कुंदा है, ये नस्ब किया गया, जो इसकी शान शौकत में मज़ीद इजाफा कर देता है। अब इस मस्जिद का जो अहवाल है, इसकी जो खूबसूरती है, वो हमें बता रहे हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक चौधरी। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। ननकाना साहब की जामिया मस्जिद मदीना 2.5 केनाल रकबे पर तामीर है। ये मस्जिद 1949 में पहली बार तामीर हुई थी। फिर 1995 में इसे शहीद करके दोबारा इसकी तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए अंदरून और बैरून मुल्क में बसने वाले मुसलमानों ने दिल खोलकर चंदा दिया। मस्जिद के हॉल के 5 डोम हैं। बड़े डोम का कुतर 35 फीट डाई का है। मस्जिद में शीशे से मुल्तानी नक्शनिगारी की गई है, जिसके कारीगर भी मुल्तान से मंगवाए गए थे। मस्जिद के अंदर कलेमात में खते कूफी, खते नस्तालीक और काशिकारी का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में ऐसी तख्तियां नस्ब की गई हैं जिस पर अशरा मुबशरा के नाम, मुख्तलिफ कुरानी आयात, अल्लाह ताला के सिफाती नाम कुंदा हैं। मस्जिद का दरवाजा मस्जिद नबवी के दरवाजे की तर्ज पर बनाया गया है और इस पर लिखा गया कलिमा तैयबा भी उसी के मुताबिक है। मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में दुरूद शरीफ खुंदा है। मस्जिद में कलिमा तैयबा और या अल्लाह या मोहम्मद की तहरीर में सोने की आमेजिश की गई है। और मस्जिद के सहन और बाहर का काम ग्लास टाइल से किया गया है। मस्जिद के हॉल और सहन में 1000 और बेसमेंट में 400 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं।
मस्जिद को मजीद खूबसूरत बनाने में जो चीज मुनफरिद है वो है मस्जिद का मीनार, जिसकी ऊंचाई 160 फीट है। इस पर नस्ब शुदा चांद खालिस स्टील से बना हुआ है, जिसका वजन तकरीबन 1 टन है, और इस पर मोहर नबूवत कुंदा है। मस्जिद में वुजू के लिए बेहतरीन इंतजाम और साफ सुथरे वॉशरूम्स तामीर किए गए हैं। जामे मस्जिद मदीना खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जिसे देखने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से लोग आते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही देखने वाले पर एक सहर तारी हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा तारिक चौधरी, सुनो न्यूज़, ननकाना साहब। माशाअल्लाह, जामा मस्जिद मदीना ननकाना साहब की आपने ज़ियारत की और उसकी मालूमात हासिल की। 75 साल पुरानी ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो ननकाना साहब में आज भी मौजूद है, और अल्लाह करीम इसको आबाद फरमाए, इसी तरह से आबाद रहे, क़यामत तक ये आबाद रहे। वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात नाखून काटने के हवाले से है, नाखून तरशवाने के हवाले से। इंसानी जिस्म में ये नाखून ऐसा हिस्सा है कि जिसकी साख, जिसकी रंगत से हुक्मा इंसानी सेहत का अंदाज़ा लगा लिया करते थे, कि उसका रंग बता देता था कि बीमार है बंदा, सेहतमंद है, और बीमारी है तो किस नौइयत की है। तो गोया ये कई एतबारात से इंसानी जिस्म का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन नाखून तरशवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 दिन तक, अगले जुमे तक उसे बलाओं से महफूज फरमाता है। और एक रिवायत में है कि 10 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बलाओं से महफूज फरमाता है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, और न सिर्फ हुजूर की सुन्नत मुबारक, नाखून तरशवाना ये तमाम अंबियाए किराम की सुन्नत मुबारक है। और 40 रोज़ में अगर न कटवाए, नाखून न तरशवाए, तो ये वैसे ही खिलाफ सुन्नत हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये तो है आका अलैहिस्सलाम का फरमान नाखून काटने के हवाले से। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़े रखते हैं नाखून, जैसे हफ्ता 10 दिन या 20 दिन या 40 दिन तक भी नहीं कटवाते, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम घर कर लेते हैं, वायरसेस इसमें जगह बना लेते हैं, और फिर वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। वो आपके खाने में, किसी भी चीज़ पीने में, वो उसमें शामिल हो जाते हैं और इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। और फिर जब नाखून बड़े हो जाएं, तो आप जब अपने ही जिस्म का कोई हिस्सा खुरचते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकल साइंस कहती है नाखून छोटे रखने चाहिए हैं। ये इंसानी सेहत के लिए, एक सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो नाखून अपने छोटे रखे। मेडिकल साइंस हमें ये बात आज बता रही है, मेरे आका ने हमें ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। नाज़रीन किराम, हम जिक्र कर रहे हैं सब्र के हवाले से, इस्तिक़ामत के हवाले से, और वक्फे से पहले मैं एक सवाल छोड़कर गया था कि क्या सब्र की मुख्तलिफ़ कैफियत पर उसके अजर में कोई फ़र्क पड़ता है? मुफ्ती साहब जी बिल्कुल, अजर जो बढ़ जाता है 2 वजहों से। एक तो ये कि जितनी मुसीबत बड़ी होगी उतना सब्र करने पर अजर भी बड़ा होगा, और दूसरा सब्र की अपनी कैफियत भी होती है। बड़ों का सब्र भी बड़ा होता है क्योंकि वो सब्र के अंदर शुक्र को समोए हुए होते हैं। वाह 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 वाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था ना कि हुजूर सब्र और शुक्र के बारे में ज़रा बताइए, तो आप फरमाया करते थे हम लोग तो बलाओं पर शुक्र किया करते हैं। अल्लाह, यानी वो सब्र भी करते हैं और सब्र के अंदर शुक्र भी करते हैं, क्योंकि हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा मुसीबत जो है वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल होती है, आजमाइश जो होती है, और उसके
کے بعد جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اسی قدر آزمایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ جب وہ بیان کر رہے تھے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کے بات بتا رہا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے ایک نبی ایسے تھے کہ ان کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ لو لہان ہو گئے، اور ان کا صبر اور صبر کی کیفیت یہ تھی کہ اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، جب آپ نے طائف کا جو ہے وہ سفر فرمایا تو آپ پر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ پہاڑوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا آپ کہیں تو ہم پہاڑ اٹھا کے اس بستی کے اوپر ڈال دیں اور ان کو ختم کر دے، تو آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آج اگر یہ نہیں مانیں گے تو کل کو کوئی اور مان لے گا۔ تو جس قدر یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے، جس قدر آپ اللہ کے اجر کو پہچان جاتے ہیں اور اللہ کو مان جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے صبر کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے، یعنی آپ کا صبر بھی صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ وبشر الصابرین کو پہچان جاتے ہیں۔ یعنی زبان نبوی سے کہا گیا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ حضرت ابو علی دقاق نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا صبر جو کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ اللہ کی معیت میں ہو جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اجر کو اپنے ذہن میں رکھ کے مضبوط صبر کریں گے، آپ کا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً۔ کیا کہتے ہیں اجر ہے کیا صابرین کا؟ صابریوں کا کیا اجر ہے؟ صبر کرنے والوں کا اجر ایک تو سب سے پہلا جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت، جیسے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ کل جیسے ہم نے روزے پہ بات کی تھی تو آپ کا یہی سوال کہ روزے کی جزا، جی ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو در حقیقت چونکہ روزہ دوسرا نام صبر ہے اس کا، تو قرآن پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معیت اور رفاقت ہے وہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو صبر کرنے کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے، رفاقت ہے، وہ در حقیقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ دل کا جو سکون ہے، سکینہ ہے، جیسے وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ تو سکینت کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جسے معیت حاصل ہوتی ہے اسے دل کا سکون اس کو عطا ہو جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف کو برداشت اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مولا اس تکلیف میں مجھ سے راضی ہے اور اس کی معیت مجھے حاصل ہے۔ تو یہ جو سکون کی کیفیت ہوتی ہے یہ بڑی مختلف چیز ہے جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ العصر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ صرف ایک یہی صورت ہی نازل ہو جاتی تو کافی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوزے میں جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو بند کر دیا۔ اگر وقت ہے تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے میں ہے انسان، لیکن یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور صبر کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایمان کے مقابل حق کو بیان کیا گیا اور اعمال صالحہ کے مقابلے میں صبر کو بیان کیا گیا۔ یعنی جب بھی آپ عمل صالح کریں گے، معاشرے میں، سماج میں کوئی نیکی کا کام کریں گے تو واضح بات ہے کہ لوگوں کی طرف سے ایک رد عمل آتا ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو خشیت کی کیفیت سے کھڑا ہو، یعنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو موم بن کر کھڑا ہو جائے، اور جب معاشرے میں جائے تو صبر کا ہتھیار لے کر جائے، اس لیے کہ اب وہاں پر اسے ثابت قدمی، اسے مضبوطی اور اسے پہاڑ جیسا اس کو اپنا صبر چاہیے معاشرے میں کام کرنے کے لیے۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک اس تقسیم کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آؤ
तो आजिज़ बंदे और बंदगी के साथ हाजिर हो, बेशक, और जब मखलूक में जाओ तो फिर सब्र और इस्तिकामत के साथ वहाँ पर खड़े हो जाओ। यकीनन यकीनन। अल्लामा साहब, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपके पास आते दोबारा ज़रा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्वाब की ताबीर की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि डिस्प्ले में नंबर्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। एक कॉलर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से ज़ैनब नाम बताया जा रहा है। जी ज़ैनब, बताइएगा सवाल क्या है आपका, ताकि आपकी ख्वाब की ताबीर हम जान सकें और उसका मफ़हूम साबरी साहब बयान कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तारीफ करूंगी, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तो मैं ये अर्ज करना चाह रही थी कि मैं अक्सर ख्वाब में अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ पाती हूँ। ये ख्वाब मुझे अक्सर और बेशतर आता है। आप मुझे प्लीज़ इसकी ताबीर बता सकते हैं? जी बिल्कुल मेरी बहन, आपने जो ख्वाब देख रही हैं ना मुस्तकिल, ये हालात हवा में उड़ना, ये अच्छी अलामत है, ये अच्छा ख्वाब है। और हवा में उड़ने के लिहाज से ये खैर की तलब करना है, खैर का घर में आना है। इस बात की दलील है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो हालात बदलेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो वो हालात बदलेंगे। तो ये खैर की बात है। और जो आपने ख्वाब देखा है ये मुबारक ख्वाब है। अल्लाह करीम आप पर रहम फरमाए और आपके हालात बेहतर हों। अगर किसी मुश्किल परेशानी या किसी मुसीबत में आप हैं तो अल्लाह करीम आपको उससे नजात अता फरमाए। लेकिन याद रखिए, कोई भी ख्वाब देखें वो अच्छा हो या उसकी ताबीर बुरी हो, सदक़े को नहीं छोड़ना चाहिए। सदका अगर कोई बला है भी तो उसको टालता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, तो सदका भी मेरी बहन ज़रूर दीजिएगा। जी ठीक, तो ज़ैनब को उनके सवाल का जवाब मिला और बड़े बेहतरीन तरीके से साबरी साहब आपने इस पर रोशनी फरमाई। अल्लामा साहब आपकी तरफ आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे सब्र इस्तकामत के हवाले से। साबरी साहब, जिस तरीके से मामलात को लेकर चले थे ना, कैफियत के हवाले से जब हम बात करते हैं, वहीं पर सब्र के कुछ दर्जे भी आ जाते हैं। इस पर थोड़ी रोशनी फरमाएगा कि सब्र के कितने दर्जे हैं और उसकी अहमियत और फ़ौक़ियत दीन इस्लाम में क्या है? यकीनन जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी इस पे वजाहत फरमाई थी, हर अमल के नतीजे में जितना अमल वज़नी होगा, गरां होगा, उसकी कदर और शकल उसका वज़नी होगा, उतना उसके नतीजा भी ज़्यादा वज़नी होगा। इसी तरह जो आजमाइश और इम्तिहान में फिर आजमाइश और इम्तिहान की कैफियत के उन्वान पे उस सब्र का नतीजा है। हर अमल का नतीजा उसकी हकीकत के ऊपर होता है। अच्छा, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तनाजुर में भी देख लीजिएगा कि इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ताकत, उसकी वसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। तो गोया जो उस पर मुसीबत आई है उसमें उस पर सब्र करने की ताकत मौजूद है, इनबिल्ट है। ये वो भी तो कुरान का एक भी हतमी इरशाद ग्रामी हाँ। रब्बुल जलाल ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर एक को उसकी वसअत के मुताबिक खुदा आज़माइश में इम्तिहान मुब्तला करता है। यानी इसीलिए आलमीन में कोई ये ना समझे कि जी मुझे ही क्यों, मैं तो ये नहीं कर सकता था, वो शिकवे की कैफियत आ जाती है। इसी में आलमीन में जो है वो सबसे बुजुर्ग हस्ती जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए फरमाते हैं कि हर नबी को अज़ियत दी गई और जितनी मुझे अज़ियत दी गई इतनी किसी नबी को अज़ियत नहीं दी गई। और आप देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही ऐलान रसालत फरमाते हैं तो हर मंजिल पे इम्तिहान ही इम्तिहान है। और उस इम्तिहान में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसवा कायम किया। ख़ुद शैब अबी तालिब के उन्वान पे आप देखें कि शैब अबी तालिब में वो खानवादा के जो कल तजारत में एक अरूज और एक मकाम रखता था और सियादत उनके पास बतहा की थी। और उसके बाद फिर जो इम्तिहान आता है तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से जो रवायत मिलती हैं कि हम रेत के ज़र्रों में से गंदम के जो जौ के दाने जो काश्त किए थे और नहीं उगे उनको चुन के खाते थे। और बाज़ मंजिल ऐसी भी आती है कि वो घास को जो है वो बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो जब वहाँ उस मंजिल से निकलते हैं, यानी हर मंजिल पर रसूलुल्लाह ने उसवा, दुश्मन के मुकाबले में उसवा देखें कि वो कि जो हज़रत हमज़ा का कलेजा चबा रही हैं और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादर ग्रामी की कब्र को खोद के उनको सूली पे लटकाना चाहते हैं हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान पे, कि जब अबवा के मकाम पे वो काफ़िला पहुंचता है ये ओहद के मार्के के लिए कुरैश का, तो वहाँ पे वो जो करना ये चाह रहे थे और फिर एक अज़दा आ गया और वो नहीं कर सके।
उन लोगों को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब्र की इंतहा पे फैज़ होते हुए उनसे उस मंज़िल पे दरगुजर किया, और आइंदा के लिए उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे सामने ना आए तो, यानी ये मुख्तलिफ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारक में जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वो मिलता है वो सब्र के उन्वान पे। और सब्र क्यों ना हो, इसलिए कि सब्र ही वो एक ऐसा मलका है, एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी ताकत है कि जो खुदा ने इंसान की जबिल्लत में रखी गई तमाम कुव्वा के ऊपर, नफ्से अम्मारा को कंट्रोल करने के लिए, नफ्से लवामा को इतदाल में रखने के लिए जो खुदा ने इंसान को एक ताकत अता फरमाई है। और ये सब्र जो है, इसके बलबोते पे इंसान अपने रूहानी, अपने इरफानी मदारिज में अरूज पा सकता है। और ये मंज़िल भी आ सकती है कि कुन ली अब्दी कुन लका, ऐ मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊँगा। यानी इंसान उस वक्त खुदा का हो जाए और सब कुछ जो भी करे, सब्र जो भी अमल करे वो अमल खुदा के लिए हो, तो वो अमल यकीनन उसका सब्र होगा और उसका नतीजा जो है वो खुद खुदा होगा और खुदा की मैयत हासिल होगी, और इंसान जो है वो दुनिया व आखिरत में फौजन अजीमा की मंजिल पे यकीनन ये सब्र ऐसी चीज़ है कि सब्र अय्यूब को देखते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस कैफियत में जब इतनी तकलीफ़ उठाई और वहाँ जो सब्र का मकाम था, आप वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। ये बड़े लोगों की बात है। वासिफ़ अली वासिफ़ ने भी लिखा कि जो अल्लाह के औलिया हैं वो मकाम सब्र पर भी मकाम शुक्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। मौला तूने इस काबिल समझा है कि ये परेशानी, ये मुसीबत मैं तेरी निगाह में हूँ, मैं तेरी निगाह में हूँ, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरा शुक्र है। कलाम शामिल करते हैं, अगर मिलकर एक कलाम गुलाम फरीद चिश्ती और ज़ीशान सियालवी हैं। बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी तो वेलकम बैक। सदाए रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, लेकिन जो आज माशाल्लाह अशार पढ़े गए नात के हवाले से यकीनी तौर पर दिल छू लेने वाले थे। और अल्लाह ताला ने जिस जिस पर अपना करम किया है, उसके नबी ने जिस जिस पर अपना करम किया है,
ऐसे में वो हर दिल जो है वो यही सदा देता है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, और हम सब पर खुदा का ख़ासो ख़ास करम है। टॉपिक हमारा है सब्र और इस्तकामत के हवाले से। डॉक्टर साहब की तरफ मैं जाऊंगी और मुफ्ती साहब आपकी तरफ भी आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि अभी हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे कि सब्र की चूँकि कैफियत मुख्तलिफ है, सब्र का दर्जा मुख्तलिफ है, चंद मामलात पर हम ये ख़ुद तय करना भूल जाते हैं कि आया कि ये बदले में शुमार होगा, ये सब्र में होगा, ये सब्र का कोई दर्जा होगा। जैसे कि मैंने सब्र किया, तकलीफ़ मुझे बहुत है लेकिन मैं इस मामले पर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई है और ये मामला अब मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। सब्र भी किया लेकिन मामला भी अल्लाह पर छोड़ दिया। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि मज़लूम की आह से बचो, क्योंकि जब मज़लूम सब्र करता है अपने तमाम इदारों से और तमाम उस सोसाइटी से, वो मायूस हो जाता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, उसके बाद वो खामोश हो जाता है और अपनी चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द करता है, तो फिर जालिम के ऊपर जो आफतें आती हैं वो फिर जालिम ही जानता है कि उसके दिल के अंदर कितनी अल्लाह घुटन पैदा कर देता है। वो तमाम नेमतें जो उसने किसी से छीनी होती हैं उसी के अंदर अल्लाह ताला उसके लिए अजियत डाल देता है, उसकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा अजीरन हो जाता है। ज़ाहरी तौर पर वो बड़ा खुशनुमा दिखाई देता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन नज़र आती है, लेकिन जब वो अपनों से मिलता है और बताता है कि मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, यही बात है ना, बड़े बड़े जनाब खुशनुमा दिखाई देने वाले खुदकशी की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। इसलिए एक तो बात ये है कि ज़िंदगी में ये बंदा ये अहद कर ले अपने आप के साथ कि कभी वावेला नहीं करना, कभी डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर आज हालात साजगार नहीं है तो अल्लाह ताला इन हालात को पलट देगा। तुम्हारे लिए बाजी को पलटना अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है अपनी ज़िंदगी के किसी शोबे में और किसी लम्हे। हाँ, एक और बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे माशरे में ये भी चीज़ पाई जाती है कि जैसे अब हम सब्र पे बात कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा बातें करना बहुत आती हैं, अमल करना नहीं आता। यानी मैं ही यहाँ सब्र पे बात कर रहा हूँ और घर में जाके मैं अपने घर वालों के साथ सब्र ना कर सकूं तो फिर ये बात करना हमें मकाम तक नहीं पहुँचाएगा। हमें प्रैक्टिस करना होगी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा प्रैक्टिकली दिखाया भी है, उनके अमल में भी नजर आता है। तो जिंदगी में अगर आप किसी से पूछें भी सब्र क्या है तो वो आम बंदा भी उस पर आधा घंटा गुफ्तगू कर देगा, लेकिन फिर बेसब्री क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, अमल नहीं करते हैं। और फिर इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर अगर कोई बंदा आपसे बदला नहीं ले पा रहा तो याद रखें उसने अपना मामला अल्लाह की अदालत में डाल दिया है और अल्लाह के उस पर अमल किया, उसने अमल किया है। और फिर जब अल्लाह ताला अपनी अदालत में फैसले करेगा तो वो फैसले फिर सबको कबूल भी करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर सब्र करने वालों से माफ़ी मांग लें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, शिकवे की कैफियत हमारे माशरे में ज़्यादा है। हम मुआशरे से शिकवा, अपने घर वालों से शिकवा, दोस्त अहबाब से शिकवा, यहाँ तक कि अल्लाह से शिकवे की हद को छूने लग जाते हैं। ये क्या कैफियत है और इसका क्या नुकसान है? देखिए, ये जो माशरे में इज्तिमाई तौर पर जो एक फ़ज़ा होती है, एक हवा होती है, लोग उससे मुतासर होते हैं। यानी आपके जो अकाबिर हैं, आपके जो रहनुमा हैं, रहबर हैं, अगर वो लोगों को तालीम ही इसकी देते हैं, बेसब्री की, एहतजाज की, हड़ताल की, लड़ाई की, रद्द अमल की, रिटेलिएशन की, रिएक्शन की, तो लोगों में एक माहौल फिर इसी तरह का ही बनता है। तो ज़रूरत इस बात मजाज में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वो कल्चर बन जाती हैं। जब वो कल्चर बन जाएं तो आपको पता है कि फिर इंसान अपनी बात गलती मानने के बजाय हमेशा अमेरिका पे डालता है या कहेगा कि ये मगरिब की साजिश है, ये फ़लाँ दूसरा जो मेरा मुखालिफ है उसकी साजिश है, जिसे हमें इंग्लिश में कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हम कहते हैं। वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अमल करती है। असल देखिए, सब्र को हम महदूद नहीं कर सकते। ये ऐसी सिफ़त है, ऐसा वस्फ़ है ये कि आप यूँ कह लीजिए कि सब्र हकीकत में हिकमत अमली का नाम भी तो है ना। जी हाँ। यानी आप जब देखते हैं कि मेरा मकसद इस रास्ते से, जायज़ मकसद
یا میری منزل اس جائز راستے سے مجھے حاصل نہیں ہو رہی، اس راستے سے، تو آپ بیٹھ کر اس پر سوچتے ہیں کہ بھئی میں اپنی اس منزل تک، مقصد تک، ہدف تک میں کیسے پہنچوں. صحیح. پھر آپ اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی حکمت عملی کو بدلتے ہیں. تو صبر ایک لحاظ سے اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو بدلنے کا نام بھی ہوتا ہے. صحیح. علامہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. اللہ سے شکوہ. صبر کا اصل میں جس طرح پہلے آپ نے سوال کیا تھا بریک کے دوران کہ صبر کا متضاد کیا ہے، میں بھی اس پہ کافی غور کرتا رہا کہ صبر کا متضاد کیا ہے. جب میں عرض کرتا ہوں جی میں اس کی تو ہر منزل پہ صبر جو ہے اس کا کوئی متضاد نظر نہیں آتا، ہر منزل پہ علیحدہ ہے، اور اسی میں سے ایک یہ شکوہ بھی ہے. میں صبر نہ کرنا جو ہے وہ شام میں اس حوالے سے آپ سے رہنمائی لوں گا. ناظرین کرام، لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. 2 رمضان آج جمعہ کا بھی دن ہے، مبارک دن ہے. اس ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. درود پاک کی بھی کثرت کیجئے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم واپس لوٹتے ہیں اور لاہور میں اذان ہوگی، تو ہمارے ہاں اذان کے مقابلے میں شریک پہنچ چکے ہیں، وہ اذان دیں گے. جی تو صدائے رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پہلے مؤذن قاری محمد فیاض رضوی صاحب نے اذان پیش کی، اور یقینی طور پر انتہائی خوبصورت اور مسحور کن ان کی آواز. اور یہ مقابلہ اذان ہمارا چلتا رہے گا، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو مؤذن حضرات ہیں وہ اس مقابلے کی شان بنا کریں گے. اس سے پہلے ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے صبر و استقامت کے حوالے سے گفتگو کو، اور بریک پر جانے سے پہلے صبری صاحب آپ نے آج چونکہ رمضان کے حوالے سے جمعے کو اناؤنس کیا تھا کہ آج اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو کیوں نہ تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو ہو جائے. جی ہاں، یقیناً آج یکم 2 رمضان اور پہلا جمعہ اس ماہ رمضان کا، تو اس کی بھی مبارکباد. جمعہ افضل دن ہے، سب سے بہترین دن ہے دنوں میں، اور اس میں بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. تو تمام احباب جو دیکھ رہے ہیں سب آج زیادہ سے زیادہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جمعہ کا روزہ ذرا سخت بھی ہوتا ہے. جمعہ جو ہے وہ عام دنوں میں اگر ہو رمضان المبارک کے علاوہ بھی، تو جمعے کے لیے کہا کہ سید الایام، امیر الایام، حج المساکین، مساکین کا حج. اور جمعہ اس کا جو اجتماع ہے اس کے حوالے سے یعنی اس دن کے حوالے سے ویسے بھی عام دنوں میں اگر ہو رمضان المبارک کے علاوہ بھی تو روزہ رکھنا مستحب ہے. اور چیز ہے کہ رمضان المبارک کا جمعہ اور واجب روزے کے ساتھ انسان اس کو پائے، اور پھر اس کے اعمال کو. رمضان المبارک تو خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے خدا کے نبی پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہا تسبیح و نومکم فیہا عبادہ، کہ اس میں جو ہے وہ سانس لینا بھی تسبیح ہے اور تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. اور روز جمعہ کے لیے عام ایام میں رمضان المبارک کے علاوہ جو روز جمعہ ہوتا ہے، روز جمعہ کے لیے بھی یہ وارد ہے کہ اس میں جو ہے رمضان المبارک اپنا جمعے کے دن سانس لینا جو ہے وہ تسبیح خدا شمار ہوتا ہے. تو یعنی پھر نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ رمضان المبارک کے دن جمعہ جو آتا ہے رمضان المبارک کے ایام میں، اس جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ کو دگنی جزا مل رہی ہے. ایک تو رمضان کے دوران سانس لینے کی تسبیح کا ثواب، اور ایک روز جمعہ کے دن سانس لینے کی تسبیح کا ثواب. تو آج کا دن یقیناً جو ہے میرے تمام ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ عید المساکین بھی ہے، حج المساکین بھی ہے، اور سید الایام ہونے کے عنوان پہ جو ہے ہر عنوان سے اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک کے عام دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے کہ اعمالکم فیہا مقبول، اس میں تم جو بھی عمل کرو گے وہ قبول ہوگا. رمضان المبارک کے اس جمعے کے دن میرے خیال میں آپ نے جو صابری صاحب بہترین عمل بتایا وہ درود پاک کی کثرت ہے. عام ایام میں بھی جمعے کے دن جو ہے وہ روایات میں موجود ہے کہ انسان جتنا درود پڑھے گا عام دنوں کی نسبت اگر جمعے کے دن درود پڑھا جائے تو اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر درود کے بدلے میں خود اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. یقیناً. اور ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہزاروں درود روز کا پڑھتے ہوں گے. مجھے یقین ہے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے. میں خوشگمانی رکھتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں، یقیناً ہوں گے، یقیناً. اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ وہ شخص جو روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ تو جمعۃ المبارک ہے، دنوں کا سردار ہے اور ماہ رمضان ہے، تو روزے کی کثرت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور خوب درود پاک آج کے دن جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ صبر ایوب کے حوالے سے مشہور ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ آپ کو بہت ہی خوشحالی اور بہت ہی مال اور دولت آپ کے پاس تھا۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ بڑے فرما بردار اور بڑے اطاعت گزار بندے تھے۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایوب کی جو شخصیت ہے، یہ جو اخلاقیات ہے، یہ عبادات ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس پہ مال اور دولت نچھاور ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے بڑا نیک بنا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو اصل کردار اور اخلاق اور تقوی لوگوں کو دکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو پھر امتحان میں ڈالا۔ تو پھر جب امتحان میں ڈالا گیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر جس صبر کا اور استقامت کا اس میں مظاہرہ کیا اور جس طرح اپنے رب کے ساتھ آپ جڑے رہے، قرآن پاک پھر اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے کہ یہ اواب ہمارا بندہ تھا، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یہ ہمارے ان بندوں میں شامل تھا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کے پاس مال اور دولت ہو تو مال اور دولت میں تو سب ہی مزاج میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے اور مزاج میں ایک تحمل سا بھی آ جاتا ہے کہ مال اور دولت ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ در حقیقت اس وقت چلتا ہے جب انسان کے پاس انسان جب کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر اس آزمائش میں ڈالے گئے اور پھر لوگوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میرا ایوب خوشحالی میں جیسا تھا اواب، اس حال میں بھی ویسا ہی اواب ہے، توبہ اور رجوع کرنے والا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، آزمائش کی تمنا کرنی چاہیے یا آزمائش سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے اور سوال کیا ہے۔ صبر پر ہم جب باتیں کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ضروری ہے ہم آزمائشوں کو مانگنا شروع کر دیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، تو ساتھ میں انہوں نے عرض کی کہ حضور دنیا میں یہ آزمائشیں آ جائیں، آخرت اچھی ہو جائے، تو آپ نے کہا ایسا نہ کہو، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ عافیت طلب کریں کہ بعض دفعہ مشکل ایسی آتی ہے کہ بندہ بے صبری کر گزرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی بے صبری کر گزرتا ہے کہ ایمان بھی اس کا داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ جی میری زندگی تمہیں لگ جائے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کیسا ہے یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں بناوٹ بھی ہوتی ہے کہ میری زندگی تمہیں لگ جائے، اگر اسی وقت ملک الموت نظر آ جائے تو بندہ بھاگے گا کہ نہیں مجھے مل جائے زندگی۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ پہ مبنی ہمارا کوئی بھی کلام نہ ہو۔ ہم محبت کا اظہار بھی کریں تو وہ سچ کی بنیاد پر ہو۔ ہاں، محبت کے الفاظ جو ہیں اس کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، وہ بات نہ کہیں جس کی گواہی آپ کا دل نہ دے رہا ہو۔ تو زندگی جو اللہ نے کچھ صبر کرنے والوں کو لوگ بزدل کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بزدل کچھ ایک جلدی کوئک، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا جلدی سوال۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے جو حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، صبر کرنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا تو طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ جس کے اندر قوت ہوتی ہے وہی تو صبر کرتا ہے۔ حقیقت میں بزدل تو وہ ہوتا ہے جو شکوے کرتا ہے۔ نہیں تو جو تھپڑ کھا کر، مثال کے طور پر تھپڑ کھا کر جو گر پڑے اور آگے سے کوئی جواب نہ دے، تو بزدل تو قوم اسی کو کہے گی نا۔ قوم اس کو کہے گی بزدل، لیکن اس کو وقت بتائے گا کہ یہ بزدل نہیں تھا، بزدل وہ تھا جس نے صبر نہیں کیا اور اس کو تھپڑ مار دیا۔ حقیقت میں جب وقت بتاتا ہے، پھر آگے حالات جب بدلتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ جو ظالم تھا حقیقت میں یہی بزدل تھا۔ بزدل تو اپنے من میں ہار جانا ہے نا، اور من میں ہار جانے والا ہی تو تھپڑ مارتا ہے۔ جو من میں ہارتا نہیں ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے، آپ دیکھیں نا
کربلا کے میدان کے اندر دریائے فرات کے جو کنارے پر سب سے پہلے خیمے کنہوں نے لگائے تھے؟ حضرت امام علی مقام نے لگائے تھے، کیونکہ وہ پہلے پہنچے تھے. اور جب ادھر سے فوجیں آئیں، حر فوج لے کر آیا تو اس نے گزارش کی کہ حضور یہاں خیمے ہمیں لگانے دیجئے. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ خیمے یہاں سے اکھیڑ دو. تو بزدلی نہیں تھی، بلکہ بتایا جا رہا تھا اصل میں ہمت تو ہمارے اندر ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. حضرت یحییٰ بن معاذ کی یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں صبر کی حقیقت تو تب کھلتی ہے میاں جب بلائیں اترتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا ہے. اور فرمایا رضا کی حقیقت تب کھلتی ہے جب تقدیر ظاہر ہوتی ہے. پہلے تو سبھی کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، جب اللہ کی طرف سے تقدیر ظاہر ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کتنی بندہ محبت. اچھا، بہت سے لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں جی جو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے، قیامت میں دیکھ لیں گے. یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو سرکشی کی علامت ہے، فرعونیت کی. اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کل قیامت کے دن، تو معاملہ یہ ہے کہ خدا کا سامنا کرنا اور وہ خدا کے جو عدل اور انصاف کا میزان اور پیمانہ ترازو جس کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے ووضع المیزان قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے. تو میں جو مفتی صاحب سے آپ نے پوچھا تو 2020 چل رہا تھا میرا بارے میں مفتی صاحب کے ساتھ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان اپنے بچوں کو بھی تو چاند کہتا ہے نا جی، تو وہ بے شک چاند ہو تو نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ لیکن ہر ماں کے لیے بچہ اس کا چاند ہی ہوتا ہے. مجازی دیکھیں ہونا علیحدہ بات ہے اور حقیقت میں ہونا وہ ایک مختلف بات ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کبھی انسان بے تابی سے اپنی محبت کا اظہار جب کرتا ہے، اللہ پاک بھی کہتا ہے جب تم قسمیں اٹھاتے ہو نا بے ارادہ تو میں اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا. تو اسی طرح جب انسان کسی سے کہتا ہے کہ میری زندگی تجھے لگ جائے، تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ان الفاظ میں ایک محبت کا بیان ہوتا ہے، تو ان میں کوئی اتنی وہ حقیقت یعنی اور سنجیدگی کے ساتھ ان کو نہیں لینا چاہیے. نہ وہ دے رہا ہوتا ہے نہ یہ لے رہا ہوتا ہے، صرف ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. صبر اور استقامت پر بات ہو رہی تھی آج، اور کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات تھے جو ہم نے کوشش کی کہ جلدی جلدی اس کے جوابات مفتی صاحب سے لے لیں. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے، ثنا خانان رسول تشریف فرما ہے. وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ نعت بھی ہوگی. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جی ویلکم بیک. صدائے رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے سنی اور گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھایا جائے گا. لیکن جب بریک پر گئے تو موضوع ہم نے یہاں سے چھوڑا کہ جب واپس آئیں گے تو جو کہ ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کہیں گے کہ کچھ اشعار جو ہیں وہ پڑھ کر سنائے جائیں. غلام فرید چشتی صاحب، آپ سے گزارش ہے چند کلمات. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہی لامکان کے مکی ہوئے
سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا۔ انہیں کیا دیا، انہیں کیا ملا، جو دیا دیا، جو ملا ملا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا۔ فرید چشتی اور حافظ ذیشان الہی سیالوی، بہت شکریہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں پیغام آج کا؟ حضرت امام قسطلانی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرمایا صبر اللہ رسول سے محبت کی علامت ہے، اللہ، کیونکہ جب اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے تو ایسی لذت بندہ محسوس کرتا ہے صبر کرتے ہوئے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام ایک شخص سے ملے جس کے تمام اعضاء ختم ہو چکے تھے، تو اس وقت حضرت جبرائیل بھی ساتھ تھے، تو اس سے کہا کہ اگر کہو تو ہم دعا کرتے ہیں تم بالکل تندرست اور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جی ہاں۔ تو کہا کہ اس حالت میں کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کہا اللہ راضی ہے اور تم اس آزمائش میں ڈالا اللہ ہے۔ اکبر۔ کہا پھر جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چلے پاواں۔ تو مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کریں اور مصیبت کی دعا نہ کیا کریں، البتہ زبان کو خاموش رکھا کریں۔ اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا۔ یقیناً۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے، قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے سورۃ الجمعہ کے نام سے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ بھئی نماز کے لیے جائیں، مسجد میں نماز ادا کریں، بلکہ صرف رمضان المبارک میں نہیں، یہ جو سورت ہے یہ پورے سال کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنی عادت یہ بنانی چاہیے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں اور اچھے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں۔ یقین، اور یہی فائدہ دے گی۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی شادی کے بعد آج جمعے کا دن ہے اور تزکیہ نفس جو سورہ جمعہ کی طرف پیر امانت رسول صاحب نے اشارت فرمایا، تزکیہ نفس کی طرف انسان کو آج بڑھنا چاہیے، اور آج کے دن سے انسان کو ارادہ کرنا چاہیے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے گا، اور صبر بھی یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اسی کی برگاہ میں جانا ہے۔ بس جب انسان کی مد نظر یہ ہو کہ ہم نے اسی کی معذر میں حاضر ہونا ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن جو حاکم ہوگا وہی گواہ بھی ہوگا، تو اس کے معذر میں چونکہ حاضر ہونا ہے، اور انسان پورے دن کو اگر اس طور سے گزارے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے معذر میں موجود ہوں، تو یقیناً روز معاشر جب اس کے معذر میں حاضر
حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوگا. یقین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. قبلہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا، حمدانی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. ثنا خانان رسول حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. غلام فرید چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. زریاب راجپوت کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ اور صبر و اس کے بعد استقامت وائنڈ کے اپ حوالے کریں. سے صابری صاحب جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دیا. 30 روز ہمیں ملے ہیں، اور روزہ ویسے ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا دوسرا نام ہے. دوسرا روزہ آج ہو چلا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. آغاز میں ایک سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ ٹریفک سگنلز پر موجود ہوتے ہیں، کوئی گروسری سٹورز پر موجود ہوتا ہے، تو کوئی بینکوں میں بلوں کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے. بہت سارے لمحات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. صبر کا دامن اگر ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، آج دوسرا روزہ ہے، 28 روزے ابھی باقی ہیں. یقین جانیے ایک مہینہ پریکٹس کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے ناکافی نہیں ہوتا. ممکن ہم پر ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں. یقیناً یقیناً. ناظرین کرام، عام طور پر ہم بہت ساری چیزوں کو الٹا سمجھتے ہیں. جو چیزیں ہمارے پازیٹیو میں ہیں ہم انہیں اپنے کلچر کی وجہ سے، ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے ماحول کی وجہ سے اسے نیگیٹو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں جن کے اثرات برے ہیں ہم اسے بہت اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. صبر بزدلی نہیں ہے، صبر بہادری ہے. صبر کمزوری نہیں ہے، صبر تو ہتھیار ہے. صبر مومن کا ہتھیار ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ میری طرف آؤ، مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے استعانت طلب کرو. تو جو شخص نماز پڑھ کر اور صبر کر کے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کی طرف سے کوئی ظلم ہے، کوئی جبر ہے، اس پر اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اس پر صبر کرنا، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے. ہم اسے کمزوری سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے، ایک ہتھیار پانے کے لیے، تو ہم اسے کمزور گردانتے ہیں، ہم اسے بزدل سمجھتے ہیں. وہ بزدل نہیں ہے، وہ بہادر ہے. حقیقت میں وہ شخص جو اسے بزدل سمجھ رہا ہے وہ بزدل ہے. یہ تو مومن کا ہتھیار ہے. صبر کیجئے. کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا. کچھ ہی لمحات میں کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت قریب ہے. انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات کے رہنے والے، ان کے لیے بھی دوسرے روزے کا آغاز ہو رہا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی اور سب کہتے ہیں یہ روزہ بند ہونے والا ہے. روزہ بند نہیں ہوتا، روزہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کا دوسرا روزہ آج شروع ہو رہا ہے. میں اجازت چاہوں گا آپ سے. ہم سب اللہ رب العزت آج جمعے کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت بھی قریب ہے. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات.